ایک آخری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی نماز میری بہت خراب ہے، اس پہ محنت کر رہا ہوں۔ اس وقت امت کو میں، ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ہم سے نماز کا مذاکرہ کیا، عجیب بات بتائی جو ہم اتنا پریشان ہیں کہ میرے پیاروں، نماز حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کہ جس آدمی کے یہ جو نماز ہے نا، سجدے، 2 سجدے، اور اس کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، 2 سجدے اور بیٹھنا، اور رکوع، اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، قوما، یہ ایک مقدار کے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقدار کے۔ 3 امام ہیں، ہمارے 4 امام ہیں جن کی ہم وہ ساری شریعت فقہ پڑھتے ہیں۔ 3 امام کے نزدیک جس نمازی کے 2 سجدے اور سجدے کے درمیان بیٹھنا ایک مقدار کا نہیں ہو، اس کی نماز فاسد ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ نماز ہے، مکروہ نماز سے رزق ٹھیک ہوگا؟ نماز تو رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز رزق کو دبئی پہنچا دیتی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھ لے سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، سارا دن لوگوں کے موبائل چھنتے، گاڑیاں چھنتی ہیں، پٹائی ہوتی ہے۔ میرے پیاروں، ہم کیسے نمازیں ٹھیک نہیں؟ جس کے 2 سجدے اور درمیان بیٹھنا، میرے پیاروں، بدقسمتی سے میں کتنے اماموں سے ہی بات کر چکا ہوں، لیکن وہ ٹائم ہی نہیں دیتے، اور اتنی زبردست دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان کہ اگر وہ آپ یاد کر لیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پہ رحم کر، اللہ رحم کر نہیں رہا آج، وحدنی، مجھے ہدایت دے، ورزقنی، مجھے رزق دے، وعافنی، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کر، ورفعنی، مجھے اونچا کر، وجبرنی، میری ساری کمیاں پوری کر۔ میرے پیاروں، نماز ٹھیک کرنا ایک مشق ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا۔ یہاں ایس ایچ او صاحب بلا لیں جان نکل جاتی، جنرل صاحب بلا لیں عاشر پسینے آ جاتے ہیں نا، ابھی بچوں کو پسینے آ رہے تھے تھوڑا۔ یہ نماز میں اللہ اکبر کا ہے، سارے پردے ہٹ گئے، اللہ سامنے، لیکن ہمیں دھیان ہی نہیں ہوتا، ساری چیزیں وہاں یاد آ جاتی ہیں کہ آج میں نے شام تک کیا کیا کرنا ہے۔ میرے پاس اتنی گزارش ہے کہ حضور کی مسجد میں 4 کلینکس تھے، ایمان بنانا، دین سیکھنا سکھانا، اپنی عبادت، اپنے ذکر کو، اللہ کے دھیان کو ٹھیک کرنا، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا زندگی گزارنی ہے جس سے اسلام پھیلا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے لیے، یہ قرآن کا 25% ہے، اور ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، یہ 75% ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کی اس وقت بہت لو ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں امریکہ بہت جاتا ہوں، امریکہ میں 98% لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہم دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے۔ ابا جان بیٹا باہر کہہ دو سو رہے ہیں، بیٹے نے بھی جھوٹ بولتی۔ اب بتاؤ، وہ جو اصحاب سبت سے، ان سے ایک غلطی کی، انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑ لی، ایک غلطی کی تھی، مچھلی حرام نہیں ہے کھانا، مچھلی تو غیر مسلم کے یہاں بھی کھا سکتے ہیں، وہ ذبح بھی نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، تو وہ پکڑ لی، وہ ساری قوم بندر بن گئی اتنے سے چھوٹے سے، لیکن اللہ کا حکم توڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جھوٹ انسانی فطرت نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے انسان نہیں۔ اب بتائیں، ایک مچھلی پکڑنے پہ سب بندر بن گئے، تو جو مسلمان جھوٹ بول رہا ہے وہ انسان ہو سکتا ہے؟ اب گھر میں سب جھوٹ بولتے ہیں، امی بھی درندہ، ابو بھی درندہ، بچے بھی درندہ، ان میں جوڑ کیسے پیدا کریں؟ کہہ رہی جی جنگل میں جوڑ پیدا کر دیں، ذرا آ کے تھوڑا سا بیان کر جائیں، کیسے کر دیں؟ میرے پیاروں، اب کیسے آپس میں زندگی گزارنی ہے، اس معاشرت کو سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ 4 اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے آباد تھی۔ ہماری مسجد خالی ہوئی، اللہ نے پاگل خانے بھر دیے، ہماری مسجد خالی ہوئی، اللہ نے ہسپتال بھر دیے، ہماری مسجد خالی ہوئی، جیل بھر دیے، بازار بھر دیے۔ جب مسجد خالی ہوتی ہے، وہ بستی کی مسجد سب کو بدوا دیتی ہے، یا اللہ اس نے ہمیں برباد کیا، اس کا گھر برباد کر دے۔ جس بستی کی مسجد 24 گھنٹے آباد ہوتی ہے، اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ جس بستی کے مسلمان تہجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ جس بستی کے لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ مولانا عبد الرحیم صاحب جامع رشید کے جو محتم ہیں، انہوں نے مجھے حدیث سنائی ابھی سعودی عرب میں، عجیب، کہا سعید بھائی تم لوگ جو جاتے ہیں نا مسلمانوں کے پاس ملنے، وہ ڈانٹ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، گھبرانا نہیں، میں تمہیں طبرانی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ جو دعوت کا کام، اس سے مقصد کیا ہے؟ مسلمان اللہ کے لیے دوبارہ ملنا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک مسلمان آپس میں اللہ کے لیے ملتے رہیں گے، خیر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بستی میں نوجوان جانا بنی اسرائیل کا، فرشتہ بھیجا اللہ نے انسانی شکل میں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا فلاں مسلمان سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ دنیا کا نہیں، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہا میں فرشتہ ہوں، اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کسی مسلمان سے، حضور کہہ رہے ہیں مسجد نبوی کی ایک نماز ایک حدیث میں 1000، ایک حدیث میں 50,000 گنا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، میں کسی مسلمان سے کسی حاجت نہیں، اللہ کے لیے ملنے جاؤں، مجھے مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔
میرے پیارو اس اجر کو ہم سوچ سکتے ہیں اللہ کے لیے ملنا؟ تو میرے پیارو یہ دعوت تبلیغ کے نام سے کیا محنت ہو رہی ہے؟ مسلمان اللہ کے لیے دوبارہ ملنا شروع کر دیں۔ حضور نے فرمایا تم لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو، کافر سیدھا جہنم میں، مومن سیدھا جنت میں، مسلمان یہاں بھی مسلم ہے وہاں بھی مسلم۔ فرمایا تم لوگ کبھی جنت میں جا سکتے تک مومن نہ بن جاؤ، اور تم لوگ کبھی مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ اور میں تمہیں بتاؤں محبت کیسے عام ہوگی؟ تم سلام کو عام کرو، سلام کو۔ فرمایا سلام میں پہل کرو، عام کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑو، اور جب ساری مخلوق سو جائے تہجد اٹھ کے پڑھو، میں تمہیں ضمانت میں دیتا ہوں سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ کتنی آسان جنت ہے میرے پیارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جیسے میں کھیل والا ہوں، فلاں اسکول والا ہے، یونیورسٹی والا ہے، اور یہ کالج والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والا یعنی مسجد والا بنا دے۔ 1 گھنٹے سے شروع کریں، 1 کلو سے شروع کریں، انشاءاللہ 500 کلو بھی اٹھا لیں گے۔ جب ہم مسجد کو گھر بنا لیں گے پھر دیکھیں باہر کے کام اللہ ہمارے کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا۔